بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين، أما بعد. أيها الطلبة الكرام، قد درسنا من الحصة الثانية إلى الدرس الرابع، واليوم سنبدأ الدرس الخامس، وعنوان درسنا اليوم الفاعل إذا كان ضميرا. ہم اس سے قبل 4 سبق اس حصہ دوم کے پڑھ چکے ہیں. آج ہم 5واں سبق پڑھنے لگے ہیں، اور 5ویں سبق کا عنوان ہے الفاعل اذا كان ضمیرا، فاعل جب کہ ضمیر ہو. پہلے قواعد پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان قواعد کا امثلہ پر انتباہ کر لیتے ہیں. فاعل اگر ضمیر ہو تو فعل واحد، تثنیہ اور جمع میں اپنے فاعل جیسا ہوگا، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع. یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ وہ ضمیر جو فاعل بن رہی ہے فعل کے اندر پوشیدہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا علیحدہ سے تلفظ نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر یہ 3 جملے ملاحظہ کریں. الولد ذهب، اب ذهب کے اندر ہوا ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے اور وہ فاعل ہے. ایسے ہی الولدان ذهبا، یہاں پر ذهبا کے اندر ہما ضمیر وہ پوشیدہ ہے اور وہ فاعل بن رہی ہے، اور ضمیر جو ہے وہ فعل سے پہلے والے کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے. الاولاد ذهبوا، اب یہاں پر ذهبوا میں ہم ضمیر ہے پوشیدہ ہے اور وہ الاولاد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہاں پر جملے میں فاعل واقع ہوئی ہے. دیکھیے ذهب، ذهبا اور ذهبوا تینوں علی ترتیب واحد، تثنیہ اور جمع ہے. ان کے اندر ضمیریں پوشیدہ ہیں جو ان کا فاعل بن رہی ہیں. ذهبا میں واحد مذکر غائب کی ضمیر یعنی ہوا وہ پوشیدہ ہے. ذهبا میں تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہما پوشیدہ ہے، اور ذهبوا میں جمع مذکر غائب کی ضمیر یعنی ہم چھپی ہوئی ہے. الولد، الولدان، الاولاد، اوپر جو ہم نے 3 مثالیں پڑھی ہیں اس میں دیکھیں الولد، الولدان، الاولاد، یہ 3 کلمات موجود ہیں. قواعد کی روح سے فاعل نہیں ہے بلکہ مبتدا ہیں، یعنی جو نحوی ترکیب ہوتی ہے، نحوی قواعد ہوتے ہیں، اس کے مطابق میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو مبتدا کہیں گے اور بعد میں جو فعل ہے اس کو خبر کہا جائے گا. یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر فاعل کسی غیر انسان کی جمع ہے تو وہ جمع واحد مؤنث غائب کے حکم میں ہوگی. یہ بارہا آپ پڑھ چکے ہیں، اور سابقہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب غیر ذوی العقول جمع ہو تو اس کے لیے صیغہ واحد مؤنث کا لایا جاتا ہے. یہ آپ ضمائر میں بھی پڑھ چکے ہیں، اسماء اشارہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر واحد مؤنث کا صیغہ لایا جاتا تھا، یعنی اس کے لیے ضمیر بھی واحد مؤنث کی استعمال ہوگی اور فعل بھی واحد مؤنث کا ہی ہوگا. تو یہ قواعد آپ کے سامنے آ چکے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی بغیر سبق کی بھی آپ سے عرض کر دیے تھے سابقہ کچھ ویڈیوز کے اندر. اب یہاں پر ان قواعد کا مثالوں پر انتباہ کرتے ہیں. الامثلۃ، مثالیں. ترکیب کیجئے. تغیمت السماء وامطرت، آسمان ابر آلود ہوا اور برسا. اب تغیمت یہ فعل ہے، السماء اس کا فاعل ہے، اور واو حرف عطف ہے. امطرت یہ فعل ہے اور اس کے اندر ضمیر ہیا وہ فاعل ہے، اور ضمیر کا مرجع وہ السماء ہے، یعنی آسمان برسا، مراد اس سے بادل ہوتے ہیں. جاء الاولاد وجلسوا على الحصير، لڑکے آئے اور وہ چٹائی پر بیٹھے. جاء الاولاد، جاء فعل ہے، الاولاد فاعل ہے، وہ حرف عطف ہے. جلسوا یہ فعل ہے، اس کے اندر ہم ضمیر وہ فاعل ہے جو کہ الاولاد کی طرف لوٹ رہی ہے. علی الحصیر جار مجرور متعلق بالفعل ہو جائے گا. جاءت الطیارۃ وهبطت علی المطار، ہوائی جہاز آیا اور ہوائی اڈے پر اترا. جاءت فعل ہے اور الطیارۃ اس کا فاعل ہے، وہ حرف عطف ہے. هبطت یہ فعل ہے، الضمیر یعنی ہی ضمیر جو کہ الطیارۃ کی طرف راجع ہے وہ فاعل ہے. علی المطار جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل کے. انتما تضيعان الوقت في اللعب، تم دونوں کھیل میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. انتما یہ مبتدا ہے، تضيعان فعل ہے، اس کے اندر انتما جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے. الوقت دائی مفعول بھی ہے، اور فی اللعب یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تضيعان کے ساتھ. اجتمعت الاخوات وتلون القرآن الکریم، اجتمعت یہ فعل ہے، الاخوات فاعل ہے. وتلون القرآن الکریم وہ حرف عطف ہے. تلون یہ فعل ہے،
جمع مؤنث غائب ہے اور اس کے اندر ہنہ ضمیر و فاعل ہے جو کہ الاخواتوں کی طرف لوٹ رہی ہے. القرآن الکریم موصوف صفت یہ مفعول بھی واقع ہوگا. بہنیں جمع ہوئی اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی. السفینۃ یہ مبتدا ہے، تجری فعل ہے، اس کے اندر ہی ضمیر جو کہ السفینۃ کی طرف لوٹ رہی ہے وہ فاعل ہے. فی البحر جار مجرور فعل کے متعلق ہو جائے گا. السفینۃ مبتدا تجری فی البحر اس کی خبر بن جائے گی. کشتی سمندر میں چلتی ہے. تو یہ جملے آپ نے دیکھے، اس کے اندر آپ کو ضمائر بطور فاعل کے سمجھایا گیا. پہلے جملے میں امطرت ہے، اس میں ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے. دوسرے میں جلسو کے اندر ضمیر فاعل ہے. تیسرے میں حبطت میں ضمیر فاعل ہے. تضیعانی کے اندر ضمیر فاعل ہے. تلونا کے اندر ضمیر فاعل ہے اور تجری کے اندر ضمیر فاعل ہے. تو ان تمام امثلہ سے ہمارا سبق مزید واضح ہو گیا. اگلا جو ہمارا سیکشن ہوتا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، اسماء عربی سے اردو. اللفظ المعنی. الملعب کھیل کا میدان. الملہوف مظلوم. الغابۃ اور اس کی جمع ہے غابات جنگل. الظبی جمع ہے ظباء ہرن. الدمیۃ جمع ہے دمن گڑیا. الاسد جمع ہے اسد معنی ہے شیر. اسماء اردو سے عربی. اللفظ المعنی. بستر. الفراش جمع ہے افریشۃ. نسخہ دوا وغیرہ کا جو نسخہ ہوتا ہے. الوصفۃ اور اس کی جمع ہے وصفات. ذمہ داریاں. الواجبات اور واجب دونوں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سٹیمر. الزورق اور اس کی جمع ہے زوارق. اس کے بعد ہے افعال عربی سے اردو. اللفظ المعنی. عاقب اس نے سزا دی. ماضی مضارع دیکھیے عاقب یعاقب. عاقبت کا میں نے آپ کو سزا دی. عاقب الاستاذ التلمیذ استاد نے شاگرد کو سزا دی. یمزق وہ پھاڑتا ہے کپڑا کاغذ وغیرہ. مزق یمزق. من مزق کراستي میری کاپی کس نے پھاڑی. احمد مزق کراستک یا مزق احمد کراستک احمد نے تمہاری کاپی پھاڑی ہے. یہذبن تہذیب سکھلاتی ہیں. حذب یہذب تہذیبا تہذیب سکھلانا. المعلم یہذب الطلبۃ استاد وہ طلبہ کو تہذیب سکھاتا ہے. تغیثانی تم دونوں مدد کرتے ہو. اغاث یغیث مدد کرنا. اغاث الوالد ولدہ والد نے اپنے بیٹے کی مدد کی. اس کے بعد افعال اردو سے عربی. اللفظ المعنی. میں بستر سے کھڑا ہو گیا. قمت من الفراش. قام یقوم کھڑا ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ طالب علم کو یا اپنے کلاس فیلو کو کہتے ہیں قم فی الصف تم کلاس میں کھڑے ہو جاؤ. پہچانتی ہیں. یعرفن وہ پہچانتی ہیں. عرف یعرف. انا عارف کا میں آپ کو پہچانتا ہوں. هل تعرفنی کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں. هل عرفت اخی کیا آپ نے میرے بھائی کو پہچانا. اس طرح مختلف جملے آپ بنا سکتے ہیں. دونوں نے دیکھا یعنی چڑیا گھر وغیرہ. زارا ان دونوں نے دیکھا اور ماضی مضارع ہے زارا یزور. هل زرت بلاد الحرمین کیا حرمین کے شہروں کو آپ نے دیکھا. هل زرت مکہ کیا آپ نے مکہ کو دیکھا. هل زرت المدینہ کیا آپ نے مدینہ کی زیارت کی مدینہ کو دیکھا. تو یہ فعل بھی زیادہ مستعمل ہے. تو ان تمام افعال کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے اور ان کو آپ نے اپنے کلام کے اندر استعمال کرنا ہے. الاسئلة سوالات. وقد علمت بأننا نقرأ في درسنا الأسئلة أما الأجوبة فعليك أن تكتب في كراستك كما بدأنا من أول درس إلى هنا وسيكون هذا ترتيبنا إلى نهاية الدروس بأن الأسئلة والأجوبة تكتبها في كراستك بنفسك. پہلا سوال ہے فاعل کے اسم ظاہر یا ضمیر ہونے کی صورت میں فعل اور فاعل میں تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مطابقت پائی جائے گی یا نہیں. دوسرا سوال ہے فعل سے پہلے اگر کوئی لفظ آئے اور بظاہر ایسا لگتا ہو کہ یہ فعل اسی سے صادر ہوا ہے تو کیا اسے فاعل کہا جائے گا. تیسرا سوال ہے فاعل اگر کسی غیر انسان کی جمع ہو تو فعل کیسا ہوگا. چوتھا سوال ہے بعض مثالوں میں ہم نے اسم ظاہر اور ضمیر دونوں کو فاعل بنایا آپ ان کی الگ الگ نشاندہی کیجیے. تو یہ کاپی میں لکھنے کا کام ہے، اس کو آپ نے خود لکھنا ہے. التمرینات مشقیں. مشق کا پہلا سوال ہے حسب ذیل افعال ماضی کی مدد سے فعل فاعل ضمیر کی صورت میں فاعل ہو اور مفعول بھی پر مشتمل جملے بنائیے. یعنی ایک تو ماضی کا جملہ بنانا ہے اور دوسرا فاعل وہ ضمیر ہونی چاہیے اور فعل فاعل مفعول تینوں چیزیں اس جملے میں مذکور ہونی چاہیے.
پہلا فعل ہے قطع، قطع یقطع کہتے ہیں کاٹنے کو. زید قطع الثوب، زید نے کپڑا کاٹا. تو اب یہاں پر قطع کے اندر ضمیر ہے جو زیدون کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ فاعل واقع ہوئی ہے. نظف صاف کرنے کو کہتے ہیں نظف ینظف صاف کرنا. الام نظفت بیتها، ماں نے اپنے گھر کو صاف کیا. نظفت کے اندر یہ ضمیر ہے جو کہ فاعل واقع ہو رہی ہے. اکل الکلب اکل اللحم، کتے نے گوشت کھایا. اکل کے اندر ہوا ضمیر ہے جو الکلبو کی طرف راجع ہے اور فاعل واقع ہوئی ہے. حمل اٹھانا، حمل یحمل. الطفل حمل حقیبته، بچے نے اپنا بیگ اٹھایا. اب حملہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ الطفل کی طرف راجع ہے اور یہ فاعل واقع ہوئی ہے. غسل دھونا، غسل یغسل دھونا. اور یہاں پر جملہ یہ بنے گا البنت غسلت الاوانی، بیٹی نے برتن دھوئے. اب البنت غسلت، غسلت کے اندر ہی ضمیر ہے جو البنت کی طرف راجع ہے اور یہ فاعل واقع ہوئی ہے. احترم، عاقب، حفظ، ان تینوں سے جملے آپ خود بنائیں گے. دوسرا سوال ہے حسب ذیل مضارع کی مدد سے فعل، فاعل، ضمیر اور مفعول بھی پر مشتمل جملے بنائیے. جملے پہلے کی طرح ہی بنیں گے، البتہ فعل جو ہے وہ مضارع ہونا چاہیے. یصید اس کا ماضی ہے صادا اور اس کا مطلب ہے شکار کرنا. انا اصید الحمامۃ، میں کبوتر کا شکار کروں گا. اب انا مبتدا اور اصید کے اندر جو ضمیر ہے وہ انا کی طرف راجع ہے اور فاعل واقع ہو رہی ہے. یجمع جمع کرنا، جمع یجمع جمع کرنا. الامام یجمع المصلین، امام نمازیوں کو جمع کرتا ہے. یجمع کے اندر ہوا ضمیر جو کہ امام کی طرف راجع ہے وہ فاعل واقع ہوگی. یزرع کاشت کرنا. الفلاحون یزرعون القمح، کسان گیہوں کی کاشت کرتے ہیں. یزرعون کے اندر ضمیر الفلاحون کی طرف راجع ہے جو کہ فاعل واقع ہو رہی ہے. یخیط خاط یخیط کپڑا سینا. الخیاط یخیط ثوبی، درزی میرے کپڑے سیے گا. اب یہاں پر یخیط اس کے اندر ضمیر ہے جو کہ فاعل واقع ہو رہی ہے. یبنی بنانا، بنا یبنی بنانا. العمال یبنون بیوتا، مزدور گھر بنا رہے ہیں. یبنون کے اندر ہم ضمیر ہے جو کہ راجع ہے العمال کی طرف اور وہ فاعل واقع ہو رہی ہے. یمزق یکسر یبیع، اس کے جملے آپ خود بنائیں گے. آگے اردو میں ترجمہ کیجیے. ترجم بالاردیتی. قرأت الکتب، میں نے کتابیں پڑھی. وکتبت الدروس، اور میں نے سبق لکھے. وحضر التلمیذان، دونوں شاگرد حاضر ہوئے. وجلس فی الفصل، دونوں کلاس میں بیٹھے. جاء الاستاذ، استاد آئے. وبدأ الدرس، اور انہوں نے سبق شروع کیا. نذهب الى الملعب، ہم کھیل کے میدان کی طرف جاتے ہیں. ونلعب بالكرة، اور گیند سے کھیلتے ہیں. السیدات یهذبن الاولاد، باعزت عورتیں وہ اپنی اولاد کو تہذیب سکھاتی ہیں. انتم تحبون القراءة، تم سب پڑھنے کو پسند کرتے ہو. انتما تغیثان الملہوفہ، تم دونوں مظلوم کی مدد کرتے ہو. ہن ینظفن البیوت، وہ سب اپنے گھر کی صفائی کرتی ہیں. الناس یعبدون اللہ، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. الاستاذ ینصح التلمیذ، استاد شاگرد کو نصیحت کرتا ہے. قدم الضیوف، مہمان آئے. وجلسوا حول المائدۃ، اور وہ دسترخوان پر بیٹھے. ابھی یکرم الضیوف. خرج خالد الى الغابة وصاد ظبيا. رأت الصبية الدمية وفرحت. سمعتن خطبة الإمام وبكيتن. تركبان القطار وتذهبان إلى كراتش. تخافون الأسد وتفرون منه. ان باقی جملوں کا ترجمہ آپ خود کر لیں گے. عربی میں ترجمہ کیجیے. میں نے فجر کی آذان سنی. سمعت اذان الفجر، اور بستر سے کھڑا ہو گیا. وقمت من الفراش، ڈاکٹر نے معائنہ کیا. فحص الطبیب، اور نسخہ لکھا. وکتب الوصفۃ، طلبہ نے وضو کیا. توضأ الطلبۃ، اور عصر کی نماز پڑھی. وصلوا العصر، طالب علم سبق سنتا ہے. الطالب یسمع الدرس، اور کاپی میں لکھتا ہے. ویکتب فی الکراسۃ، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں. اقوم مبکرا، اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں. اذکر اللہ تعالی، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں. نحن ننصر الفقراء، یا نحن نساعد الفقراء. علی مچھلی کا شکار کھیلتا ہے. علی یصطاد السمک، یا پھر یصید السمک. دونوں دوستوں نے چڑیا گھر دیکھا. الصدیقان زارا حدیقۃ الحیوانات، ہم لوگ نہر پر گئے اور غسل کیا. چڑیا پنجرے سے اڑی اور درخت پر بیٹھ گئی. میں اساتذہ کا احترام کرتا ہوں اور ان کی اطاعت کرتا ہوں.
کتے رات بھر بھونکتے ہیں، سہیلیاں پھول جمع کرتی ہیں، ہم سٹیمر پر سوار ہوتے ہیں۔ بقیہ جملوں کا ترجمہ آپ خود پڑھ کر لیں گے۔ اس کے بعد جیسے ابھی اسباق کے آخر میں ایک پیراگراف ہوتا ہے اور نیچے اس کی اردو بھی موجود ہوتی ہے اور آخر میں کچھ اس سے متعلق ہدایات ہوتی ہیں، اس کو دیکھ لیجئے، میں عربی پڑھ لیتا ہوں، نیچے ترجمہ بھی موجود ہے، آپ ترجمہ ہر جملے کے ساتھ جوڑ کر نیچے ہدایات کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ فی المدرسة الطلاب يأتون إلى المدرسة في الصباح الباكر ويجتمعون في فناء المدرسة يلعبون ويضحكون ويتحدثون في أمور مدرسية ويناقشون في مختلف الأمور، يعيدون الدرس ويحفظون الكلمات الصعبة ويتساءلون عن أخبار السياسة. المدرسون يأتون إلى المدرسة والطلاب يذهبون إلى الفصول ويجلسون على المقاعد، يدخل المعلمون الفصول ويسلمون على الطلاب ويجلسون على الكراسي، يكتبون على السبورات ويسألون الطلاب ويشرحون الدرس۔ نیچے اس کا مکمل ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس پر کچھ ہدایات بھی ہیں، دیکھیے ترجمہ کی مدد سے نئے الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور انہیں یاد کیجیے۔ مذکورہ بالا عبارت میں جمع مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا، آپ تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ رکھیے اور پوری عبارت کا ترجمہ کیجیے۔ یہ دیکھیے الطلاب یأتون الی المدرسہ، تو آپ یہاں پر الطالبان یأتیان الی المدرسہ یوں ساری تبدیلی کر دیں گے۔ ویجتمعون فی فناء المدرسة ویجتمعان فی فناء المدرسة، یلعبون یلعبان ویضحکون یضحکان، یوں تمام صیغوں کو آپ تسنیہ کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے اپنے اس سبق کو مکمل کر لیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عربی زبان سے شغف، محبت اور لگن نصیب فرمائے، سیکھنا سکھانا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔